جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہم لوگ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے فعلے نہیں بنانا سیکھا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم پریکٹس کریں گے. ساروں سے باری باری میں بنانا پوچھوں گی طریقہ. تو ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ فعلے ماضی سے فعلے مضارع بنتا ہے، اور پھر فعلے مضارع سے ہم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں بنتی ہیں. اگر ہم اس کو ایک لائن میں لے کے چلیں تو فعل ماضی سے فعل مضارع بنتا ہے. فعل مضارع اور فعل مضارع کی بھی کیونکہ 2 اقسام ہیں تو فعل مضارع معروف بنتا ہے. اور پھر فعل مضارع معروف سے آگے 3 چیزیں بنتی ہیں. نمبر 1 مضارع مجہول، اور نمبر 2 فعل امر، اور نمبر 3 فعل نہیں. فعل مجہول ہم نے پچھلی دفعہ بنانا سیکھ لیا تھا. آج ہم فعل نہیں کی پریکٹس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فعل امر کی بھی باری آ جائے گی انشاءاللہ. فعل نہیں بہت ہی آسان طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ فعل امر پہلے فعل مضارع بنا کے فعل مضارع کے لیے ہم نے بہت آسان سی بات سیکھی تھی کہ شروع میں جو بھی، کیونکہ فعل ماضی 3 حرفی مادے سے بنتا ہے، اور ہم نے اس میں سیکھ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس 6 پیئر ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کے اندر ہمارے پاس 6 ابواب ہیں. وہ آلریڈی ہم بنانا سیکھ چکے ہوئے ہیں. تو جی کوئی ایک بچہ جلدی سے بتائے گا. نسرین آپ کا مائک کون ہے؟ آپ بتاؤ 6 ابواب کے نام. السلام علیکم. جی یہ کروما جی اور کروما اور فتح ضربا. نہیں، پیئر ہم نے ایز اے پیئر سیکھا تھا نسرین. ہم نے ایک ایک لفظ نہیں سیکھا تھا، ہم نے ان کو ایز اے پیئر سیکھا تھا. ایک لفظ تو کبھی بولنا ہی نہیں، جب بولنا ہے ایز اے پیئر بولنا ہے. یاد ہے کہ نہیں یاد آپ کو؟ وہ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی ایک دم. جی کمل آپ کو یاد ہے؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ کروما کا پیئر کیا ہے مضارع کا؟ یکرمو. جی نسرین ہم نے یاد کیا تھا اس طرح سے کہ آپ نے علامت مضارع لگانی ہے. جس طرح کروما ہے نا، تو آپ نے پہلے علامت مضارع لگانی ہے، یعنی کہ یا لگا دینی ہے جس کے اوپر زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ جو فا کلمہ ہے وہ ساکن ہوتا ہے. یہ تو پکی بات ہے. جو بھی ورڈ لوگے اس کے یہ تان لگ کے اس پہ زبر لگے گی اور فا کلمہ ساکن، یہ پکا قاعدہ ہے. اور جو آخری لام کلمہ ہے وہ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. یہ 3 لیٹرز فکس ہیں. تبدیلی میں نے کہا تھا ہمیشہ آئین کلمہ پہ آتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے ایک سٹوری یاد کی تھی جس سے ہم نے یہ یاد کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی جگہ فکس ہے، وہ پیش والا ہے، سرخاب کا پر ہے، یعنی کہ اس کی آئین کے اوپر پیش ہے. کروما. اب اس کروما کے سٹارٹ میں علامت مضارع یا لگی زبر والی، اور کاف پہ ساکن آ گیا یک، اور آخری میم پہ شمو ہے. تو تبدیلی آنی صرف آئین کلمہ پہ. تو یہ چینج ہوتا ہے. باقی ماضی بھی اور مضارع بھی اس کی فکس شکل ہے. ماضی کا پہلا اور تیسرا زبر والا، اور مضارع کا پہلے یک اور اینڈ پہ منہ. تو تبدیلی آنی ہے صرف رے کے اوپر. تو ہم نے کہا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ پیش والا ہے، وزیر زبر والا ہے، اور جو عوام ہے وہ زیر والی ہے. تو بادشاہ
کی ایک ہی پوزیشن ہے, وہ نہ تو وزیر کے پاس جاتا ہے نہ عوام کے پاس, تو کروما, اور کیونکہ وہ کہیں نہیں جاتا تو مضارع بھی پیش والی ہے, یک رومو, کروما یک رومو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد وزیر آ گیا. نورین, آپ کو یاد ہے وزیر کی سٹوری کیا تھی؟ کوئک کریں تاکہ ہم ٹاپک پہ آ سکیں. جی باجی, وہ بادشاہ کے پاس بھی جاتا ہے اور عوام کے پاس بھی. ٹھیک, اس کی کتنی پوزیشنز ہیں؟ اس کی 2 پوزیشنز ہیں. 3 ہے سوری, بیٹا, 3 واپس اپنے محل بھی آتے ہیں نا. 3 پوزیشن ہے. ہاں جی, 3 پوزیشن 3 ہے جی. پوزیشن ہے. تو سب سے پہلے بادشاہ کے پاس کیا کرنے جاتا ہے؟ بادشاہ کے پاس جاتا ہے یعنی کہ اس سے اس کی رائے لینے کے لیے, یعنی کہ معاملات رائے کے تو اس نے لینی سلسلے نہیں میں. ہے, وہ تو ظالم قسم کا وزیر ہے. تو مال لینے جاتا ہے, مدد مال لینے لینے جاتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے, کیا نصرہ. ہاں جی, ناصرہ. ہاں جی, اب آپ نے دیکھا, میں نے نصرہ. کہا پہلا اور تیسرا زبر والا فکس رہنا ہے ماضی میں. تمام ماضی کا پہلا بھی اور تیسرا بھی زبر والا ہے. تبدیلی آنی ہے صرف آئین پہ. تو مدد لینے جب بادشاہ کے پاس گیا تو ناصرہ, اب کیونکہ یہ خود زبر والا ہے تو اس کی سینٹر میں زبر ہی رہنی ہے, نا سا را. ٹھیک ہے, اور کا مدد لے کے اب کیا کرتا ہے عائشہ حسن؟ مدد لے کے پھر وہ مطلب وزیر کے پاس آتا ہے فتحہ. یہ وزیر جو ہے وہ عوام کے پاس آتا ہے, مطلب خوشی خوشی آتا ہے, مطلب فتح جیت کے جیسے. جیت کے واپس اپنے محل آ جاتا ہے. جی, محل آتا ہے. خوب اچھا پہلے اچھا, تو پیسہ بٹورا ہے نا, بادشاہ سے مدد مانگی ہے, جی جی اور جی. پھر کامیاب ہو فتح, کے واپس اپنے محل آ گیا. فتح, ہاں ہاں, یفتح, فتح. ٹھیک ہے, یفتح. اور جی ابھی ہم سے ماضی کے اوپر ہیں. اور اچھا, روبینہ ارشد, آپ بتاؤ گے مدد لینے گیا اوپر ناصرہ, پھر کامیاب ہو کے فتح یاب ہو کے واپس محل آ گیا فتح, اور اس کے بعد عوام کے پاس کیا کرنے گیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی عوام کے پاس چلا گیا وہ اس کو دینے کے لیے. اتنا نیک تو ہے ہی نہیں نا کہ ان کو دینے چلا جائے. جی اچھا, جی عاتقہ, آپ بتاؤ عوام کے پاس کیا کرنے گیا؟ ظلم کرنے. جی, مارنے کے لیے گیا. جی, ٹھیک ہے, ظلم کس طرح کیا کہ اس کو خوب مارا کٹا جا کے, تاکہ وہ اتنے دب کے رہیں کہ آواز ہی نہ کھول لیں, آگے سے منہ ہی نہ کھول لیں. ٹھیک ہے, صحیح پاکستانی ہے وہ. تو کیا ہو گیا, مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ ضربہ بھی, ظلامہ بھی کہہ سکتے. جی نہیں, تو ہم مرضی سے تو نہیں کہنا نا, ہمارے تو فکس شکل ہے ضربہ. ٹھیک ہے, تو اب اس کی 3 شکلیں کیا ہو گئیں؟ اب آپ نے دیکھا ہے کہ پہلا اور تیسرا تینوں میں زبریں ہیں, یہ فکس ہے. نون اور را ناصرہ کا, فا اور ہا فتح کا, ضا اور با ضربہ کا, یہ پکا پکا قاعدہ ہے. لیکن آئین جو ہے وہ وزیر کی شکل اختیار کر رہا ہے, زبر والی. وزیر زبر والا ہے, نصرہ فتح ضربہ. اب جو اس کی مضارع ہے ماضی میں اس کی اپنی شکل ہے زبر والی, لیکن مضارع میں وہ حرکت لے گا آئین جہاں پہ یہ جائے گا. اب مدد لینے یہ کدھر گیا تھا؟ رابعہ یوسف, مدد لینے کس کے پاس گیا تھا؟ بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے پاس. تو یہاں اب اس کی کیا شکل ہو جائے گی؟ ناصرہ, علامت مضارع لگائی زبر والی, یا, اور جو پہلی لیٹر ہے نون ساکن ہو گیا, یہ فکس شکل ہے ین, اور آخری رے نے پیش ہونا ہے, یہ بھی فکس بات ہے. اب اس کی آئین کیا حرکت لے گی؟ جس کے پاس جاتا ہے اس کی حرکت لے لیتا ہے. ینصرو. ینصرو, بالکل ٹھیک ہو گیا, ینصرو. ناصرہ ینصرو. اب کامیاب ہو کے فتح ہو کے واپس آیا اپنے محل میں. تو اب شروع میں علامت مضارع لگائی یا والی جو زبر والی ہوتی ہے,
اس کی فا کلمہ ساکن ہو جائے گی، فکس بات ہے، اور اس کی ہا کے اوپر پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کی تا کیا لے گی؟ کدھر آیا یہ؟ کامیاب ہو کے مال لے کے کدھر آیا ہے؟ اپنے محل. تو پھر اب یہاں اس کو حرکت کیا ملے گی؟ عین کو یفتح. بالکل زبر لے لے گا. یفتحو، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب مال بٹور کی اپنی اس نے تجوریاں بھر لی سارے مال سے. اب انہوں نے کہا کہ کہیں عوام میرے آگے سر نہ اٹھائے، میرے سے مانگے نہ پیسے میرے، تو اب عوام کو مارنے گیا. تو زاربا سے کیا اس کی بنے گی؟ سائمہ امیر یضرب. آپ بتاؤ گے. زاربا علامت مضارع لگی زبر والی، ضاد ساکن ہو گیا، بے پہ پیش آ گئی، تو را کیسے ہو جائے گی؟ یضربو. یضربو، کیونکہ عوام کے پاس گیا نا تو اس نے زیر لے لی. ماضی پہ اس کی حرکت اپنی ہے، جس طرح بادشاہ پیش والا ہے تو پیش لگ رہی ہے ماضی پہ. وزیر زبر والا ہے تو ساری ماضی زبر والی ہے، ناصرہ، فاتحہ، ضربہ. لیکن مضارع وہ حرکت لے گا جدھر وہ جائے گا. مضارع میں ہمارے پاس حال اور فیوچر ہوتا ہے نا، مستقبل. تو جہاں وہ جا رہا ہے وہاں کی حرکت لے لے گا. جسے کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، تو جیسا جس دیس میں جائے گا اس کا بھیس بدل لے گا. جب مدد لینے بادشاہ کے پاس گیا تو ینسرو، سو نے پیش لے لی. جب کامیاب ہو کے اپنے محل آیا، یفتح، تا نے زبر لے لی. اور جب مارنے کے لیے را کے پاس گیا تو را نے یز ری زیر لے لی، یز ریبو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد عوام کی باری آ گئی. عوام نے اپنے پاس ہونا ہے تو اپنی حرکت کے ساتھ ماضی میں. جی عظمیٰ اطہر آپ پہلا والا بتاؤ گے، عوام کی پہلی شکل. ٹیچر عوام کی کیونکہ وہ سب سے نیچے والا درجہ ہے تو زیر لے گا حاسبہ ماضی میں. ٹھیک ہے، حاسبہ ہم نے کہا تھا جی، پہلا اور یہ- تیسرا پکا پکا زبریں لیتا ہے، ہا اور با، اس نے زبر جی. لے لینی ہے. اور عین جو ہے وہ اب زیر والی ہوگی کیونکہ عوام کا زیر سب والی سے ہوگی. نچلا درجہ ہے. حاسبہ. جی حاسبہ. اور اور ٹیچر یہ حساب بھی اپنے گھر میں ہی لگاتے ہیں بیٹھ کے سارا حساب کتاب، صحیح، تو یہ پھر مضارع میں یحسبو ہوگا بالکل کیونکہ وہ وہ زیر اپنے گھر والا ہے، میں رہتے ہیں. یحسبو، بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی ثنا آخری بتا دو. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. حساب کتاب لگانے کے بعد عوام جو ہے پھر وہ اپنے مسائل سنانے کے لیے وزیر کے پاس جاتی ہے، اور وزیر چونکہ زبر کا وہ رکھتا ہے درجہ تو پھر یہ ہو جائے گا مضارع میں یسمعو. بالکل س می. اب یہ زیر والا ہے، خود زیر والا ہے سامی آ، لیکن جب وہ عوام بادشاہ وزیر کے پاس جاتی ہے اس کو اپنی شکایتیں سنانے، تو اب وہ زبر لے لے گی. یس علامت مضارع زبر والی، صاف پہلی لیٹر ساکن یس، اور اب آئین لے لے گی زبر کیونکہ اب وہ وزیر کے پاس گئے ہیں. یسمعو. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو بس مضارع کی شکلیں آ گئیں. ہم نے کہا کہ مضارع سے فعل نہیں بنتا ہے، تو آپ پہلا ہمارے پاس ہے یکرمو، اس سے ہم نے فعل نہیں بنانا ہے. یک رومو. ٹھیک ہے، اب اس سے میں نے فعل نہیں بنانا ہے. یکرمو، تو ہم نے اس کا پہلا فارمولا کیا کیا تھا، پہلا قاعدہ کیا کیا تھا اس کی پہلی شکل بنانے کے لیے؟ نہیں کی. جی رابعہ یوسف آپ بتاؤ گے کہ اس میں اب کیا تبدیلی لائی جائے گی؟ یکرمو میم میرے اس پاس میں مضارع ہے، اس میں کون جی سی چینج لاؤں گی؟ پہلا لیٹر کیسے بنے گا؟ پہلے لیٹر نہیں کے لیے لا استعمال ہوگا نا. بالکل لا کا استعمال ہوگا. لا پلس، میں نے کہا تھا کیا یاد رکھنا ہے؟ لا پلس کی حرکت چینج ہوگی. نہیں نہیں لا پلس میں نے تا تا یاد تا کروایا. کی لا پلس مخاطب کے لیے استعمال ہوگا نا، تا استعمال ہوگا. تا لگے گی. لا پلس تا، یہ آپ کا سٹارٹ ہاں میں لگ جائے گا. ٹھیک ہے، لا پلس تے. جی اب تے کیا ہے؟ علامت مضارع. وہ جو یا والی جی علامت مضارع اب وہ تا میں بدل جائے گی. بدل جائے گی. تو جی سٹارٹ میں ہم نے کیا فارمولا یاد رکھنا ہے؟ لا پلس تے. ٹھیک ہے، جی اور صحیح ہے. تے جو ہے علامت مضارع تو ہم نے سیکھی تھی نا، اس پہ زبر ہوتی ہے.
تو تے پہ جی۔ زبر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا تھا. اب باقی نیکسٹ لیٹر کاف ہے. تک کاف کا فکس قاعدہ ہے کہ وہ ساکن ہوگا. تک رے پہ بھی کوئی چینج نہیں آنی, اس کے صرف سٹارٹ میں چینج آنی ہے اور اینڈ پہ. یہ بات نوٹ کر لو کہ فعل نہیں بنانے کے لیے یا شروع میں تبدیلی آنی ہے یا لاسٹ میں. سینٹر کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, درمیان میں جو بھی ہے اس کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا, وہ ایز اٹ از اتار لینا ہے. تو سٹارٹ میں کیا تبدیلی کی, لا پلس تے, بس یہ یاد رکھنا ہے لا پلس تے, نہیں کے لیے لا اور آگے لگ جانا ہے تے, علامت مضارع تے. اور پھر بیچ کے لیٹرز کو آپ چھیڑ نہیں سکتے, وہ کاف ساکن ہی رہے گا, رے پہ پیش ہی رہے گی. اور آخری تبدیلی آنی ہے میم کے اوپر. میں نے کہا یا تو سٹارٹ میں تبدیلی ہے یا اینڈ پہ تبدیلی ہے. تو میم کیا ہو جائے گا, جو پہلے پیش والا تھا وہ اب ساکن ہو جائے گا. بس یہ دو چینجز آنی ہے, شروع میں لا پلس تے اور آخری جو حرکت ہے میم اس نے ہو جانا ہے ساکن. تو میرا نیا لفظ کیا بن گیا, لا تکرم. لا تکرم. سمجھ آ گئی؟ جی میم. لا تکرم. میم اب ہم باری باری سارے ورڈز بنا لیتے ہیں مضارع کے. جی سائمہ آصف آپ بتاؤ گے. پہلا تو ہو گیا تک, جو ہمارے پاس یکرمو تھا اس کے شروع میں ہم نے لگا دیا لا پلس تے اور آخری میم کو کر دیا ساکن, تو ہمارا بن گیا لا تکرم. اب آپ ینصرو کو تبدیل کرو گے. کاف اور میم دونوں پر جزم ہوگا. میں نے آپ کو کہا نا کہ بیچ والے کو تو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے, جو مضارع میں تھا بس پورا ویسی کاپی کر لینا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ پورا ورڈ ویسے ہی لکھ لینا ہے. مثلا آپ کے پاس تھا نا یکرمو, یہ ہے نا یکرمو, تو میں نے آپ کو کہا آپ پورا یکرمو ایسی لکھ لو, پورا کا پورا اتار لو یکرمو. اب آپ نے کیونکہ شروع میں چینج آنی ہے اور اینڈ پہ, تو بیچ میں آپ نے حرکت بھی لگا لینی ہے. یک کاف ساکن ہے اور رے پہ پیش ہے. اب یا کی کوئی حرکت نہیں لگانی اور میم کی کوئی حرکت نہیں لگانی, کیونکہ صرف یہاں چینجز آنی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے شروع میں لگا دیا لا, اور یا کی کیونکہ آپ نے یا کی زیریں لگانے کے بجائے, یعنی کہ یا کے نیچے دو نقطے لگانے کے بجائے وہ اوپر چلے جائیں گے, تے بن جائے گا لا پلس تے. تو کیا ہو گیا لا تکرو, اور اینڈ پہ چینج کیا آنا ہے کہ اس کو ساکن کر دینا ہے, لا تکرم. آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے جی میم. تو اب ینصرو جو ہے, ینصرو لکھا تو ین نون بھی پورا ویسے اتار لیا, صاد کے اوپر بھی حرکت لگا دی, لفظ پورا اتار لیا ینصرو. ٹھیک ہے, تو نون لا کی حرکت جو ینصر تھی ویسی اتار لی, رے پہ بھی ویسی اتار لی, صاد بھی ویسی لگا لیا. اب یا میں تبدیلی آنی ہے کہ یا کے بجائے آ جانا ہے لا پلس تے, اور لاسٹ تنصر. لیٹر کو آپ نے ساکن کر دینا ہے. تو کیا بنے گا, لا لا تنصر. تنصر. لا تنصر. لا تنصر. بالکل ٹھیک ہو گیا, اتنی ساری بات تھی. لا شروع میں ایڈ کیا, یا بدل گئی تے میں, ین کی بجائے بن گیا تن, اور صاد کے اوپر وہی حرکت رہنی ہے, اس کو بھی چینج نہیں لانی اس میں, اور لاسٹ لیٹر کو بس ساکن کر دینا ہے, لا تنصر. یہ یاد رکھنا ہے کہ ماضی کے اینڈ پہ زبر ہوتی ہے. آپ نے ساروں کے اینڈ پہ دیکھو, کاروما ماں پہ زبر, نصرا را پہ زبر, فتح ہا پہ زبر, زاربا با پہ زبر, حسبا با پہ زبر, سمیع عین پہ زبر. ٹھیک ہے, یعنی کہ اینڈ ہوتا ہے ماضی کا زبر کے اوپر, اور اینڈ ہوتا ہے مضارع کا ہمیشہ پیش کے اوپر. یک رو مو, می پیش مو, ینسو رو, رے پیش رو, یفتح ہو, ہا پیش ہو, یزری بو, بے پیش بو, یحسبو, بے پیش بو, یسمعو, عین پیش او. تو ماضی کی اینڈنگ زبر پہ, مضارع کی اینڈنگ پیش پہ, اور امر اور نہیں
ان دونوں کی اینڈنگ ساکن کے اوپر ہوتی ہے. یکرم سوری لا تکرم لا تنصر. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے نیکسٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارا کیا ورڈ ہے؟ یفتہو. کس کی باری ابھی تک نہیں آئی؟ اینڈ پہ میں جا رہی ہوں. جی تبندہ آپ بتاؤ گے. جی وعلیکم السلام. تبندہ آپ بتاؤ گے. وہ ابھی آپ نے میرا نیم لیا تو وہ کوئی اور سسٹر بول گئی تو اس لیے پتہ نہیں کون تھا وہ، اس نے آپ سے پوچھا اور ساتھ ہی آپ دیا، تو اگر آپ چاہیں تو میں جی بتا جی دیتی. آپ بتا دو ضرور. جی ٹیچر یہ فاتحہ تھا نا، جی تو اس میں یفتح بنا، تو اس کا بنا اس کا فعل نہیں بنے گا لا تفتح. بالکل. شروع میں ہم نے یا کو ہٹا کے، یا تو میں نے کہا سٹارٹ میں چینج آنی ہے، یا کو ہٹا کے لا پلس تے لگا دینا ہے. حرکت وہی رہنی ہے لا تف، اور جو آخری ہا ہے اس کو آپ نے ساکن کر دینا ہے. لا تف تح، لا تف تح. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اگلا بچہ، میں اینڈ پہ آ گئی ہوں. تبندہ موجود ہو کلاس میں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگلا ورڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ مدد لے کے وہ کیا ہوا؟ کامیاب ہو کے محل میں آ گیا. کیا بنا تھا ورڈ؟ مضارع کیا تھا ہمارے پاس؟ مدد لیکن ضرب. نہیں، پہلے تو کامیاب ہو کے اپنے محل میں آیا تھا نا، فتح یاب ہو کے. نصر. وہ تو مدد لینے بادشاہ کے پاس گیا تھا. خوب سارا دولت لے کے بادشاہ سے کامیاب ہو کے اپنے محل میں آیا ہے. کامیاب ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ کامیاب فتح. فتح. فتح سے کیا بن گیا تھا؟ یفتہو. جی اچھا وہ ہم نے بنا لی ہے، لا تفتح یہ ہم نے بنا لی ہے. جی. اب اس کے بعد عوام کے پاس کیا کرنے گیا تھا؟ مارنے پٹنے. مارنے کے لیے کیا ورڈ ہے؟ ضرب. اور اس کا مضارع کیا بنا؟ یضرب. یضربو. یضربو. یضربو میں ہم نے کیا سٹارٹ میں کیا تبدیلی کرنی ہے؟ اسٹارٹ میں لا پلس تا ہم اور باب ساکن کر دینا. لا لا تضرب. زبردست ہو گیا. شروع میں یا کو ہٹا کے لا پلس تے لگا دی، اور حرکت وہی رہے گی تے کے اوپر زبری، اور لاسٹ بے کو ہم نے ساکن کر دیا تو بن گیا لا تضرب. لا تضرب. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اب اس کے بعد عوام تھی. شکیلہ آپ بناؤ گے. حسیبہ سے یحسبو بنا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے حسیبہ تھا ماضی میں، پھر مضارع میں یحسبو بنا. اب امر نہیں بنائیں گے تو لا پلس تا لگا دیں گے. لا تذہب. نہیں ورڈ کیا تھا ہمارے پاس؟ حسیبہ. تو اس کا مضارع کیا بنا تھا؟ یحسبو. یحسبو. تو کیا بن گیا؟ لا تحسب. مجھے لگا کہ آپ نے زاد کا استعمال کیا ہے. تحسب. لا تحسب. زبردست ہو گیا. جی شازیہ آخری رہ گیا ہمارے پاس. ماضی میں سمیع تھا، ٹھیک اس ہے. کا مضارع یسمع تھا، اور اس کا لا پلس تا لگا کے لا تسمع. زبردست ہو گیا. لا تسمع. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس آ گئی ہے پہلی شکل. سوال یہ ساجدہ ارشد آپ سے کہ ٹوٹل امر اور نہیں میں کتنے سیغے ہوتے ہیں؟ جس سے ہم نے پڑھا تھا نا ماضی میں اور مضارع میں 15 یا 14 آپ کہہ لو سیغے ہوتے ہیں. تو امر اور نہیں میں کتنے سیغے ہوتے ہیں؟ میم 6. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کس گروپ سے بنتے ہیں 6؟
हमारे पास टोटल 3 ग्रुप है ना, गायब ग्रुप, हाजिर ग्रुप और मुतकल्लम जी ग्रुप। तो किस ग्रुप से बनते हैं? ये पहले 2 ग्रुप जो है मैम, पहले 2 ग्रुप में तो फिर आपके पहले ग्रुप में 6 वर्ड्स और लेकिन दूसरे ग्रुप गायब में में 6 नहीं 12 है। वर्ड्स तो नहीं होते ना। अभी आपने क्या जी टोटल जी 6 होते हैं, जी तो कोई तो एक ही ग्रुप होगा ना जिसमें 6 वर्ड्स होते हैं। जी मैम, ना गायब होगा और ना लास्ट वाला होगा, दरमियान मुतकल्लम भी वाले नहीं जो होगा। है जी मुतकल्लम भी नहीं होगा, तो हाजिर वाला होगा। हाजिर वाले जो 6 वर्ड्स हैं, यकरुमु, जी ये हाजिर की आपने जी बनाया पहला वर्ड तकरुमु, ठीक है ना? तो हाजिर जी की शक्ल ली ना। जी गायब ग्रुप में तो या जी लगती जी है हाजिर के और जी मुतकल्लम में हमजा और नून लगती है, ठीक है ना? जी तो हमने ते की शक्लें उठाई, तो जी ते तो हाजिर ग्रुप है ना। जी हाजिर। क्योंकि हमने यही डिस्कस किया था पिछली दफा कि जो आप ऑर्डर देते हो वो या तो आप जो सामने खड़ा हुआ बंदा है उसी को कह सकते हो ना कि बैठ जाओ अमर, जी और या आप कहते हो नहीं बैठो, तो भी आप सामने मैं जी जो आप क्लास में इस वक्त बच्चे मौजूद हो 16, मैं आप लोगों को जी हुक्म दे रही हूँ ना कि रुबीना आप बोलो, जी राबिया आप बोलो, नौरीन आप बोलो, या मैं जी कह रही हूँ शकीला आप माइक बंद कर दो या आप मत बोलो। तो मैं जी गायब को तो नहीं कह सकती, जो आप 16 के अलावा क्लास में बच्चे जी मौजूद नहीं है उनसे तो मैं अभी बात जी नहीं कर सकती ना, कोई हुक्म नहीं दे सकती। जी सिर्फ और आप ना खुद 15 को कोई दे मैं हुक्म सकते दे हैं। सकती हूँ। जी तो हुक्म जी जो देना होता है किसी काम के करने का या रोक देने का, वो सिर्फ आप जी हाजिर लोगों को दे सकते हो। जी तो मैम, इसीलिए आपने साथ ये बताया था कि हम अपने आप को भी नहीं दे सकते ना, खुद को भी बिल्कुल नहीं, मुतकल्लम को भी नहीं दे सकते बिल्कुल सही और कहा। गायब को भी आप नहीं ये दे तो नहीं सकते। कहोगे मैं बैठ जाओ या हम बैठ जी जाओ, जी ठीक है जी ना? आप ठीक, हमेशा जब भी क्लियर। बात करते हो सामने खड़े बंदे से बात करते हो, जी ठीक है? हो गया। तो इसलिए जी सिर्फ 6 शक्लें जो हाजिर की 6 शक्लें हैं उनको हमने तब्दील करके नई शक्ल देनी है, जी ठीक है? तो जो हमारे पास लफ्ज है यकरुमु, तो अब हम सिर्फ तकरुमु को बदलेंगे। जो हमारे पास वर्ड था यंसुरु, वो हम नहीं ले सकते, ना हम अंसुरु ले सकते हैं, ना हम नंसुरु ले सकते हैं, ना मैं वाला, ना हम वाला, ना वो वाला, सिर्फ हम लेंगे तुम वाला तंसुरु। इसी तरह ना हम यफ्तहू को बदल सकते हैं, ना हम अफ्तहू को बदल सकते हैं, ना हम नफ्तहू को बदल सकते हैं। हमने से बनाना है तफ्तहू से, ठीक है ना? यानी कि तुम वाली शक्लों से बनाना है। जी अब हमने पहला पहला वर्ड तो तैयार कर लिया। पहला हो गया यहसिब, फिर हो गया ला तकरुम, ला तंसुर, ला तफ्तह, ला तजरिब, ला तहसिब, ला तस्मा। ये हमारे पास पहला पहला वर्ड बन गया। और टोटल हमारे पास कितने वर्ड है? 6। और इसके बाद मैंने बड़ा आसान सा फॉर्मूला बताया था, वो किसको याद है? जो बच्चों की भी बारी नहीं आई सब वो बताएंगे। कौन सा बच्चा है? राबिया यूसुफ, आपसे मैं सवाल कर चुकी हूँ कोई? जी मैम, मैंने 2 दफा दे दिए जवाब। जी, किसकी बारी अभी तक एक दफा भी नहीं आई? जी उज़मा अथर, आपकी बारी नहीं आई है, वैसे हाथ खड़ा किया है। टीचर मेरी बारी आ चुकी है, वैसे मैं बता देती हूँ। चले बारी बारी फिर शुरू करती हूँ। जी हमने ये पहली शक्ल बना ली, तो हमने इसके बाद एक फॉर्मूला यूज किया था इसकी अगली 3 शक्लें बनाने के लिए। वो क्या फॉर्मूला था उज़मा? जी टीचर, इसका आपने एक बताया था फॉर्मूला कि जब ला प्लस ता लगेगा और फिर हमारा लाम कलमा साकिन होगा, लेकिन जब हम तस्निया और जमा में जाएंगे तो फिर नूने राबी गिरेंगे। अब जब नूने राबी गिर जाएंगे नहीं, तो मैंने एक अलिफ। आसान फॉर्मूला बताया था, वो मैं जी अभी पूछ रही हूँ सिर्फ। टीचर, वो आपने बताया था अलिफ वाओ और या, जो हरूफे मद्दा मैम मतलब वॉवल्स है ना, वो लगाते जाएंगे हम। बिल्कुल। अब जो मेरा पहला लफ्ज बना था ला तक रुम, तो इसकी अगली 3 शक्लें कैसे बनेगी कि जो 3 वोवल्स हैं हमारे, अलिफ वाओ या, उनको बारी या बारी हम लगा देंगे। तो अब इसकी ला तक रुम की अगली शक्ल क्या बनेगी? सिर्फ वो 3 टीचर ये बतानी है। बन जाएगा। जी टीचर, ये हम इस पे अलिफ लगाएंगे तो ला तक रुमा, और ठीक जब है, हम इस पे वाउ लगाएंगे तो ला तक रुमू,
بالکل ٹھیک ہے. الف واو اور پھر اس کے بعد یا آتا ہے تیسرے نمبر پہ تو لا تکرومی. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تو پہلا ہمارا ہو گیا لا تک رو، رے کے اوپر رے، یعنی کہ پہلا ہمارا تھا ساکن، اور اس کے بعد دوسرے میں ہم نے پہلا ووول الف لگا دیا، لا تک روما، اور اس کے بعد ہم نے اسی کے آگے واو لگا دیا، لا تک رومی. نہیں، الف کے بعد کیا آتا ہے؟ یا آتی ہے. سوری ٹیچر، واو واو تکرمو لا تکرمو تکرمو، میم کھا گئی ہوں میں. اور لاسٹ واول لا تک رو، لا تک رومو، اور اس کے بعد تیسرا آ گیا لا تک رومی. اور پھر ہم نے کہا تھا اب یہ ہمارے واحد ہو گیا، تسنیہ ہو گیا، جمع ہو گیا. پہلے 3 ہو گئے مذکر کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم نے ان کو مؤنث میں جب بدلا تو یہ پہلی شکل ہوتی ہے واحد کی، لا تکرمی. اور تسنیہ ہم نے سیکھا تھا ہمیشہ دونوں کے سیم ہوتے ہیں. تو اوپر ہم نے تسنیہ دیکھا تھا الف سے بنا ہے تو وہی دوبارہ ریپیٹ ہوگا، لا تک روما. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اینڈ پہ میں نے کہا تھا جو پہلا ورڈ ہے آخر میں دوبارہ لکھ لینا ہے، لا تک روم، جو بھی پہلا ورڈ ہے، لا تک روم. اور پھر آگے مؤنث کی جمع ہمیشہ کس طرح بنتی ہے؟ نون نسواں لگانے سے. تو اینڈ پہ لگا دیں گے نون نسواں، لا تک رمنا. نون نسواں ہمیشہ جمع کی مؤنث ہم جب بناتے ہیں مؤنث کی جمع تو ہم نون نسواں کا زیادہ تر فعل میں استعمال کرتے ہیں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. اور اسی مضارع سے کیونکہ بنا ہے تو وہی یہاں پہ آ جائے گا. جو فرسٹ ورڈ ہے اس کو اینڈ پہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں، پہلے پہ بھی وہی اور اینڈ پہ بھی وہی، لا تکرم لا تکرم. لیکن پھر مؤنث کی جمع بنانے کے لیے ہم اس کو نون نسواں لگا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 4 شکلیں تیار ہو گئی. اگلی ہم بنانے لگے ہیں جی عائشہ حسن. اگلا ورڈ ہمارے پاس تھا کرما یکرمو. یہ تو ہم نے اس کا بنا لیا. اب ینسرو کو بنانا ہے آپ نے. لا تکرمی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اچھا، کرما کا کیا مطلب ہے آپ بتاؤ مجھے. سوال جس نے کیا اس سے پوچھا ہے میں نے. کاروما کا مطلب ہے اس نے کرم کیا. اس نے کرم کیا. تو یکرمو کا یکرمو کا مطلب ہے وہ کرم کرتا ہے. ایک زمانہ ہوتا ہے صرف. مضارع کے اندر صرف ایک زمانہ ہوتا ہے والا نہیں ہے بھی اور گا بھی. وہ کرم کرتا ہے اور کرتا رہے گا. کرتا رہے گا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کو اگر تا میں بدلو گے حاضر میں تو پھر کیا بنے گا؟ میم وہ حاضر میں آئے گا تو پھر تم یا آپ آ جائے گا نا. یعنی تو لا تکرم تم کرم نہیں کرتے ہو. اور فورتھ والا نہیں اس کا مجھے ترجمہ آ رہا، لا تکرمی. نہیں بیٹا، آپ ابھی وہاں پہ چلے گئے ہو. تم کرم نہیں کرتے ہو کرو گے، ٹھیک ہے. مین ترجمہ تو یہ ہے نا کہ تم کرم نہیں کرتے ہو کرو گے. اب ترجمہ تو یہی رہنا ہے، آپ نے صرف اس میں عدد بدلتے جانا ہے. تم ایک مذکر کرم نہیں کرتے اور کرو گے. تم 2 مذکر نہیں کرم کرتے کرو گے. تم سب مذکر نہیں کرم کرتے کرو گے. ترجمہ تو ایک ہی ہے، صرف عدد بدلنا ہے آپ نے. اوپر کے 3 ورڈ مذکر کے ہیں اور نیچے کے 3 ورڈ مؤنث کے ہیں.
اب وہاں پہ بھی وہی ترجمہ رہنے سے اب عدد بدلتے جانے. تم ایک مؤنث نہیں کرم کرتے کرو گے, تم دو مؤنثیں نہیں کرم کرتی کریں گی, اور تم سب مؤنثیں نہیں کرم کرتی کریں گی. میم یہ پہلے جو چھوٹی یہ ہوتا تھا نا, یہ تو متکلم کے لیے یوز کرتے تھے ہم, تو اس لیے ادھر سے یہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی, تو بھی آپ نے بتایا کہ یہ مؤنث کے لیے ہوگا, واحد مؤنث کے لیے. جی تو ٹھیک ہے, میں الحمدللہ سمجھ آ گئی مجھے. ٹھیک ہے مجھے نا. اس چیز سے تھی کنفیوژن کہ یہ چھوٹی یہ جو ہوتا ہے یہ تو یا متکلم کے لیے یوز کرتے ہیں ہم. جی لیکن آپ کو مضارع کی مؤنث کی شکلیں یاد ہیں کیا ہیں؟ اگر آپ مضارع پہ چلے جو تکرم ہو, ٹھیک ہے, واحد مؤنث تھی تکرم ہو, اور پھر اس کی تسنیہ کیا بنی تھی؟ تکرمی شاید بنا تھا نا, تکرمینا تھا نا وہاں پہ, تکرمینا پہلی جی شکل تھی تکرمینا. حاضر کی جو ہاں, تو اس مؤنث کا کی نون شکل گرا تھی, دیے اب. نون گرانے سے وہ تکرمی رہ گیا نا. جی جی, جزاک اللہ ہے مضارع ٹیچر. سے ہم بنا رہے ہیں نا. جی جی سمجھ آ گئی مجھے. تو میں نے تو ایک ویسے آسان طریقہ سمجھا دیا ہے کہ وہ پوری اب گردان سوچو گے مذکر مضارع کی, پھر اس میں تبدیلیاں کرو گے, پھر کنفیوز ہوگے. تو میں نے ایک آسان طریقہ فارمولا بتا دیا جسے ٹوٹکا کہتے ہیں. لمبی کہانی سوچنے کے بجائے بس سمپل جو ورڈ پہلی شکل بنی ہے اس میں آپ نے بس یہ ایڈ کرتے جانا ہے, تو آپ کی اگلی شکلیں بنتی جائیں گی. ٹھیک ہے, اصل میں تو ہم مضارع جی کو چینج کر رہے ہیں نا. جی بالکل, وہ اس کو شارٹ فارم میں اس کے حروف علت جو ہے وہ لگا دینے اینڈ پہ, جی تو یہ اس کی چینج ہو جائے گی اور آسانی سے یہ بن جائے گی 6 بالکل. سیگے جو ہیں. جی تو اصل میں تو ہم الحمدللہ. مضارع سے بنا رہے ہیں نا. تو مضارع ہمارا ورڈ تھا تکرمینا, تو ہم نے نہ ہٹا دی تو تکرمی رہ گیا پیچھے, جی بالکل. اور پھر تھا تکرمانی, تو اس کا نون ہٹا دیا تو تکرما رہ گیا. پھر اینڈ پہ مؤنث کی وہی شکل ہے, لا صرف لا ایڈ کر دیا, تکرمنا تھا وہاں پہ, یا تو ہم نے لا لگا کے تکرمنا کر دیا. جی بالکل, جب یہ بھی سسٹر نے بتایا شروع میں کہ ہم نے نون گرا دینا اس کا رول ہے, تو میں سوچنے شروع ہو گئی کہ یہاں پہ لا تکرمی آیا ہے اور اینڈ پہ جو ہے وہ نون اس کے ساتھ موجود ہے, تو صحیح. اس لیے پھر میں نے پوچھ لینا بہتر سمجھا جی تھا. جو نون نسواں ہے نا وہ نہیں گرتا, لیکن جو عدد والے نون ہیں آنی اونا اینا وہ نون گرتے ہیں. جی ٹھیک, ٹھیک ہے جزاک نا. اللہ ہے. تسنیہ میں لگتا ہے الف نون, اس کا نون گرے گا. جمع میں لگتا ہے واو نون, اس کا نون گرے گا. اور مؤنث واحد میں لگتا ہے یا نون, اس کا نون گرے گا. لیکن وہ عدد والے نون ہے. لیکن جو نون نسواں ہے یہ بڑا تگڑا ہے, جب عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر مضبوط ہو جاتی ہیں, وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتی. پھر ٹھیک ہو گیا. جی الحمدللہ. عاتقہ میم آپ تکریم اپنے اگلا بناؤ گے. ہم نے کروما یکرمو کو بنایا, اب ناصر ینسرو, ینسرو کو آپ نے امر میم آپ بنانا. نے مجھ سے پوچھا تھا اچھا جی, عائشہ حسن. عائشہ بتا دے جی. جی جی جی, لا لا تنصر, لا لا تنصر, لا تنصر, لا تنصرا, ٹھیک ہے. لا تنصرو, لا تنصری, ٹھیک, لا تنصرا, زبردست لا تنصرنا. زبردست ہو گیا. لا تنصر, اس کے آگے ہم نے الف لگا دیا تو بن گیا لا تنصرا. سورا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اس میں واو لگا دیا, لا تن سورو, اور اس کے بعد ہم آگے فیمیل پہ لا تنسوری, اور اس کے بعد ہم نے پھر الف لگا دیا, لا تنسورا,
ला तंसुरना। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, ला तंसुरना। अब मैं इसको बाद में लिखूंगी, ठीक है, लिखने में हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, क्लास के एंड पे मैं लिख लूंगी। अभी फिलहाल मैम आप ये लोग जो हो मुझे सुनाना शुरू कर दो। जो आपने तकरुमा किया हुआ है उसमें मैम सेकंड पे तक रमा लिखा हुआ है, उस पे पेश आएगी ना तकरुमा। हाँ, लेकिन अब वो मैं चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो जी वो मैं, मैंने कहा जरा मेंशन कर लें जी सब ये ठीक सब है। अपना क्लियर कर लें, जजाकिल्ला। क्योंकि वो अब मैं सेव कर चुकी हूँ, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। मैम ला तंसुरु में इसका नून ड्रॉप किया है किसमें? या ये ला तंसुरु ये जमा में? जी बस हमारे पास जो फेले मुजारे थे ना, मुजारे की हमने बस एंड की नून हटाते गए हैं। आपको पता है तस्निया में हमारे पास लफ्ज था यंसुरानी, यंसुरानी, तो उसका नून हटा दिया तो पीछे यंसुरा रह गया ना। उसको फिर जब हमने जी हाजिर में बदला, ला प्लस त लगा दिया तो ला तंसुरा हो गया। फिर ठीक जमा है। में हमारे पास था यंसुरूना, यंसुरूना, तो उसको हमने ला प्लस त लगा दिया तो ला तंसुरूना हुआ। फिर नून गिरा दिया तो ला तंसुरू रह गया। बेसिकली तो हम नून हटा रहे हैं, मुजारे का नून हटा रहे हैं एंड का, तो इसीलिए कहा है ना मुजारे से बनता है। मुजारे की जो हाजिर की 6 शक्लें हैं वो आपको आनी चाहिए। तंसुरानी, पहले तंसुरू, फिर तंसुरानी, फिर तंसुरूना, फिर तंसुरीना, फिर तंसुरानी, फिर तंसुरना। ठीक है, ये 6 शक्लें थी हमारे पास मुजारे की गर्दान में। तो शुरू में हमने ला लगा दिया और एंड पे हमने नून हटा दिए, तो हमारे फेले नहीं बनते गए। तो मैंने वैसे एक आसान तरीका बताया सिर्फ जल्दी से लिखने का, कि आपका जो भी पहली शक्ल बनी है तो बारी बारी अलिफ वाओ या लगा दो, ठीक है। तो आप दोनों तरह से इसको याद रखोगे। मुजारे अगर आपको याद है गर्दान तो उसकी नून गिरा दोगे, और अगर नहीं याद आ रहा तो फिर ये एक आसान फॉर्मूला भी आपके पास मौजूद है। चलें जी, अब हम बजाय इसके ऊपर अब हम अपने नए वर्ड्स बनाते हैं। मैं मिस उठाने लगी। एक सवाल है प्लीज। जी जी। मिस ये जब हम जमा बनाते हैं मुजक्कर की, ठीक है, तो अगर हम नसरा की बात करें, ला तंसुरू, ठीक, ठीक है, इसका मतलब है कि लाम कलिमा पर पेश आ जाएगी बजाय साकिन रहने के, ऐसा होगा? लाम कलेमा पे पेश आ जाएगी जैसे तंसुरू, वाव तो हमने लगाया लेकिन रा पे भी पेश आ जाएगी। तो बेटा वाओ रा पे तो पेश आनी आनी है, ये तो मुजारे के वर्ड्स है ना, हमने सीखा नहीं हुआ है हमने कि ला लगा दी, जब हमने ला लगा दी, जब हमने ला लगा दी तो रा पे पेश आ जाएगी, यानी वो फिर साकिन नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम ये नहीं बना रहे हैं ना, तो जी नहीं जी में तो जी, हमने ये कहा था कि नहीं ये बेटा ये आपको याद रखना है कि अलिफ से पीछे हमेशा अलिफ जबर लगती है, कहीं पे भी आप वाव देखोगे के पीछे तो पेश, अलिफ से पीछे जी, जबर आती है, वाव से पीछे पेश आती है, या से पीछे और जेर या से आती है। पीछे से, ये तो यानी हमने ये हुर्फ कायदा मद्दा सीखा बन हुआ है। जाएंगी, पूरी पूरी हुर्फ मद्दा बन जाएंगी तीनों, अलिफ और जी या वाली। जी जी जी, ठीक हो गया, आपने ठीक है, बेटा ठीक। बेसिकली तो मुजारे से बना रहे हो ना, तो आपने मुजारे को तो टच नहीं करना। आपने, मैंने बताया था मुजारे के वर्ड की सिर्फ पहले वाले, मैं आपको एक लिख के दिखा देती हूँ, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया है। मैं पहले मुजारे के वर्ड्स लिखती हूँ फिर मैं आपको तब्दील करती हूँ। मुजारे का पहला वर्ड था हमारे पास, मिसाल के तौर पे इसी को ले लेते हैं, यंसुरु, ठीक है, यंसुरु, ठीक है। अब हमने उसको, क्योंकि हमने कहा हमने सिर्फ हाजिर से बनाना है, तो वो बन जाएगा तंसुरु, ठीक है, तंसुरु। अब ये हमारे पास वर्ड है तंसुरु, तो अब इसकी 6 शक्लें मैं बनाती हूँ। तंसुरु, उसके बाद है अगली तस्निया क्या होता है, तन सु रानी, ये है ना हमारा मुजारे। तन सुरानी, और फिर इसकी जमा होती है तन
رونا, اور پھر اس کے بعد مؤنث ہے تنسورینا, اور اس کی تسنیہ پھر سیم رہتی ہے تنسورانی, اور پھر جمع بن جاتی ہے تنسرنا. اب آپ اس کے اوپر غور کرو کہ جو ہمارا تنسرو تھا اس کے شروع میں لا لگی اور را کو ساکن کر دیا, ٹھیک ہے, لا تنسر. اب آگے دیکھو گے تو صرف شروع میں لا لگاتے جا رہے ہو اور نون گراتے جا رہے ہو, لا ایڈ کرتے جا رہے ہو, نون ڈراپ کرتے جا رہے ہو. تنسورانی سے پہلے لا لگا دی اور نون ہٹا دی, تو کیا بنا ورڈ لا تنسورا. پھر آپ نے تنسرونا کے شروع میں لا لگا دی, نون ہٹا دی, تو کیا بنا لا تنسرو. پھر آپ نے تنسورینا کے شروع میں لا لگا دی اور نون گرا دی, کیا بنا لا تنسوری. پھر تنسورانی کا لا لگا دیا اور نون ہٹا دیا, تو کیا بنا لا تنسورا. اور جمع مؤنث میں لا لگا دی لیکن یہ بڑی اسٹرانگ نون ہے, اس نے کہا میں نے نہیں ہٹنا, کر لو جو کرنا. تو وہاں جو ہے صرف لا ایڈ ہوا ہے لیکن نون گرا نہیں ہے, لا تنسرنا. کس نے سوال کیا تھا, اس کو سمجھ آئی ہے؟ جی مس ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ مضارع سے امر اور نہیں بنتی ہے, تو آپ نے مضارع کے 6 ورڈز لیے اور ان میں آپ نے صرف لا لگاتے گئے ہو اور نون ہٹاتے گئے ہو بیسیکلی, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا, وہ میرے ذہن میں وہ والی بات بیٹھ گئی تھی کہ بس آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, وہ جزم پہ لے آنا ہے, ساکن پہ. صحیح ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. مطلب وہ پہلا صیغہ صرف ہوگا اس طرح کا, باقی سب اس حساب سے چینج ہوں گے. بالکل, بیسیکلی آپ نے اینڈ کو ساکن کرنا ہے نا, تو پہلے کو ساکن کیا آپ نے اس کی اعراب کو ہٹا کے, اور باقی ساکن جو ہیں آپ نے نون ہٹائے, تو آپ نے دیکھا اینڈ پہ ساکن ہی ہے نا, واو پہ بھی ساکن ہے, یا پہ بھی ساکن ہے, الف بھی ساکن ہے, مطلب اس پہ حرکت تو نہیں ہے نا, تو بیسیکلی وہ ساکن ہی گنا جاتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ سارے ہی اینڈ کو آپ نے ساکن کرنا ہے بیسیکلی. تو وہاں کی پیش کو ہٹا کے ساکن کیا اور یہاں نون ہٹایا, تو آٹومیٹکلی اینڈ کے لیٹر ساکن ہو گئے. کلیئر ہے؟ جی بیٹا. جی مس. چلیں جی, آج تو باری نہیں آئی ہماری پریکٹس کی, انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اب ہماری انشاءاللہ آج لاسٹ کلاس تھی, کیونکہ آگے سے پھر ہمارے آخری 10 دن جو ہیں وہ ہم نے